الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرم العلماء فإنهم ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج تے بہن والے میرے عزیز بزرگ ساتھی اور علماء کرام اور معزز سامعین کرام، جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی تھی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اتارن دا حکمتی جو ایک حکمت یہ ذکر فرمائیے کہ قرآن کریم لوگوں کو اندھیرے کے نے کاٹ کے روشنی گھن کے اندے دوجے لفظ آکھوں کہ قرآن مجید انسانوں کو حریت فکر عطا کریں دے، فکر دی آزادی عطا کریں دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے اہل عرب جس حالت دے اندر مبتلا ہیں، مؤرخین اور تسا حضرات نے مفصل سنیا ہویا ہے کس حال دے اندر ہیں اون وقت دا معاشرہ. لیکن اللہ رب العزت نے کرم فرمائے، اپنا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے نازل فرمائے. مقصد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ حسنہ دے ہوتے عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ کو اپنانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے پہلو ساری زندگی دے اندر اگرچہ بہت زیادہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ عبادت دے اندر بھی ہے، عقائد دے اندر بھی ہے، معاشرت دے اندر بھی ہے، ادب اور اخلاق دے اندر بھی ہے. میرے دوستوں و بزرگوں، حریت فکر دی اگرچہ ساکو اجازت ہے، لیکن اتنی اجازت نہیں کہ ایسا یہ فکر دے اندر آ کے خدا نخواستہ علماء کرام دے تانو تشریح شروع کر دیو یا علماء کرام دے ادب کو گھٹا دیو. اللہ رب العزت نے ساکو حسن ظن دا حکم فرمائے، بد زنی کے نے، بدگمانی کے نے اللہ رب العزت نے منع فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک ارشاد ہے: ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. خیال کرائے بدگمانی کے نے بچائے، بدگمانی سب تو زیادہ جھوٹی گفتگو، جھوٹی گال. اللہ پاک فرمائیں: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے لوگوں بدگمانی کے نے بچو، ان بعض الظن اثم. بعض بدگمانیاں گناہ کا عمل ہیں. اللہ پاک فرمائیں: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. انسان کو پیدا کیتے سے انسان دے خیالات جو اندر اللہ رب العزت انہیں خیالات کو بھی جان دیں. اگر وہ خیالات کلام دا لبادہ پہنے انہیں الفاظ کو بھی اللہ رب العزت جان دیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرشتے موجود ہیں جو کچھ ایسا بولینے ہیں وہ لکھ دیں. ہی واسطے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں مختصراً آج یہ کرنا چاہنا کہ علماء کرام دا ادب کیتا کروں، علماء کرام دی گستاخی نہ کیتی کروں، طلاب عظام دی خدمت کیتی کروں. اللہ رب العزت دے نزدیک علماء دا بڑا مرتبہ ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بے علم اور علم والے اللہ دے نزدیک برابر نہیں، بلکہ اہل علم بھی اللہ دے ہاں بڑی قدر ہے. کیا قدر ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات.
اہل علم دے اللہ تعالی نے رتبے بلند فرمائے ہیں، لہذا کہیں اہل علم دی شان دے اندر گستاخی نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار دے نال آپ دا کیا معاملہ ہے، اتھا دا کفار دا معاملہ حضور دا دیکھ کے نے حیران تھی وینے ہیں، چے جائے کہ اسا علماء دا اہل علم دا آپس دے اندر جو معاملہ ہے، اگر وہ معاملے کو دے دے ہیں، عقل حیران تھی وینی ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے آپ کو ورثۃ الانبیاء بھی آدن لیکن انبیاء دے ورثاء دے بارے سارا لہجہ کس طرح دا ہوں دے، سارے الفاظ کس طرح دے ہوں دے، ساری میرے دوستوں اور بزرگوں ہوتے کوئی توجہ نہیں ہوں دی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک ارشاد ہے من لم یبجل عالمین فلیس منا، سارے علماء دی جنہ قدر نہیں کرے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سارے چھوڑے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں علماء دی قدر کرو، علماء دا ادب و احترام کرو، علماء ہی ورثۃ الانبیاء ہیں، اور الانبیاء لا یورثون درہما ولا دینارا، انبیاء وراثت دے اندر دین و دینار نہیں چھوڑ کے گئے، دراہم و دینار نہیں چھوڑ کے گئے، بلکہ اللہ دا دین چھوڑ کے گئے۔ اللہ دے دین دے اندر، عمل دے اندر، ہر معاملے دے اندر علماء دین دے اتے انہیں دی نیتیں دے اتے بھی ساتھ شک کرنے دی بالکل گنجائش نہیں، نہ نیتیں دے اتے شک کرنے دی گنجائش ہے، نہ کہیں دے عمل دے اندر کنڈے کڈھن دی یا کہیں دے عمل دے اندر ساکو بدگمانی دی بالکل اجازت دیتی گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر خدا نہ خواستہ علماء دی قدر نہ کرے سو، طلباء اسلام دی قدر نہ کرے سو، دینی مدارس دے خلاف اسوے سو، ہو سکتے سارے ایمان دے اندر کمزوری تھی ونجے، اور اے وہ کمزوری نہ ہوئے خدا نہ خواستہ جیری سارے ایمان دے اتے خاتمے دے اندر کمی دا یا بد خاتمے دا ذریعہ بن ونجے۔ اللہ رب العزت کی نے دعا ہے اللہ پاک صاحب علماء دی قدر دی توفیق عطا فرمامن، علماء اور طلباء اہل علم اور دینی مدارس دی اللہ تعالی قدر کرن دی توفیق عطا فرمامن۔ ما علی الا البلاغ۔